کیا حکومت کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بار بار تعطیلات دینے سے جو ہے وہ بچوں کی تعلیم پہ جو ہے وہ اثر پڑ رہا ہے، بار بار تعطیلات دینے سے جو ہے وہ بچے ہمارے جو ہے وہ تعلیمی معیار کے لحاظ سے جو ہے وہ پیچھے جا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ بخاری صاحب، بہت اچھا آپ کا پوائنٹ تھا۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کو ایلیبریٹ کروں کہ ایجوکیشن جو ہے، جس طریقے سے آپ ایک سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے بچوں کو، تو سنڈے کی چھٹی کے بعد نا منڈے والے دن بچے کا اسکول جانے کو دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اب عام روٹین میں کہا جاتا ہے، تمام اساتذہ اور تمام جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک چھٹی ہو جائے نا، ایک دن دوسرے دن کے ساتھ ملتا نہیں ہے، یعنی ایک دن کی اگر چھٹی ہے تو اس کا جو سبق ہے یا اس کا جو لیسن ہے وہ نیکسٹ ڈے کے ساتھ اس کو جو ہے نا آپ کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ سمجھ نہیں آیا تو نیکسٹ کیسے سمجھ آئے گا۔ نمبر 2 میں جو بات کروں گا وہ یہ ہے کہ جو کرونا آیا، کرونا کے اندر بچوں کو جو ہے وہ پاس کر دیا گیا، چھٹیاں ہوئیں، اتنا زیادہ سکولز کو بند کر دیا گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سنڈے کے بعد تو بچے کا دل نہیں کرتا، تو کرونا کے اتنی چھٹیوں کے بعد بچے کا کہاں جانے کو دل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک بات سائیڈ پہ آ گئی۔ دوسری بات آ جاتی ہے سب سے امپورٹنٹ، کہ اتنی چھٹیاں جو ہیں کیا یہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کو آگے لے کر جا رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس نا ایک ڈگری ہوگی ڈاکٹریٹ کی، لیکن بچہ ڈاکٹر نہیں ہوگا۔ بچے کے پاس جو ہے جو پروفیسر کی ڈگری تو ہوگی لیکن وہ پروفیسر نہیں ہوگا۔ اس کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب کسی بھی چیز کی ڈگری، اس کا پیس آف پیپر اس کے پاس ہے، اس کے پاس نالج نہیں ہے۔ اب جیسے ہی کرونا آیا نا تو کرونا گزر بھی گیا تو ویری نیکسٹ جو ایئر تھا بچوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہوا تھا، ان کے دماغ میں کیا تھا، دوبارہ پھر حکومت نے چھٹیاں کرنی، ٹھیک ہے۔ اب وہ سسٹم کرونا کا جو چھٹیوں کا سلسلہ تھا آج تک بچوں کو اس لیول تک نہیں لا سکا، کہ لا سکا ہے۔ آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے وٹو صاحب بھی ہیں اور عبدالستار صاحب بھی ہیں۔ یہ کوئی بھی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جو ایجوکیشن کو اس معیار پہ لا سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے بات سنی ہمارے میاں شباشی صاحب کی، وزیر اعظم صاحب کی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے آدھے عملے کو چھٹیاں دے دی ہیں دفاتر میں، اور جو موسٹ امپورٹنٹ جو ہمارا عملہ ہے جن کے بغیر گزارا نہیں ہے تو ان کو ہم جو ہے نا دفاتر میں بلا رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا دفاتر میں آنے والا عملہ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، تعلیم امپورٹنٹ نہیں ہے؟ کیا ایجوکیشن امپورٹنٹ نہیں ہے؟ میں چھوٹی سی بات کرنا چلوں کہ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جب انگریز پاک و ہند سے نکلے تھے نا تو ہمارے اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں گئے تھے، یہ لوگ تو اپنے ساتھ جناب مال و منال لوٹنے کے چکر میں تھے نا، انگریز نہیں لے کر گیا تھا، انگریز صرف کتاب لے کر گیا تھا۔ انہوں نے لائبریریز لوٹی تھی ہماری، ٹھیک ہے، انہوں نے لائبریریز پر ڈاکے ڈالے اور وہ لے کر گیا، تو وہ یہ چیز چاہتا ہے، وہ تو خوش ہوتا ہے۔ ابھی یوکرین اور رشیا وغیرہ کی جنگ لگی تو کیا ان کے سکول بند ہے؟ کب سے جنگ چھڑی ہوئی ہے؟ ابھی تک بند نہیں ہے۔ تو ہم سب سے پہلے یہی سوچتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہوا نا تو سب سے پہلے سکول کو بند کرو۔ 80 to 90% میں کہوں گا وہ سکول ہیں جن کا ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، وہ گلی محلوں میں سکول ہیں، وہ تو سڑک بھی کراس نہیں کرنی پڑتی بچے کو، اور اس سڑک سے پیچھے پیچھے سکول ہیں۔ 10% وہ سکول ہیں جہاں پر جو ان کی ٹرانسپورٹیشن لگی ہوئی ہے، یا بڑے بچوں کا۔ یونیورسٹیز میں پرابلم ہو سکتا ہے جی، بچے بائکس پر جاتے ہیں، گاڑیوں پر جاتے ہیں، کالجز میں مانتا ہوں جی جاتے ہیں، سکولز کو درمیان میں گھسیٹنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 80 to 90% سکول جو ہے وہ گلیوں میں ہی ہے، ان کا ٹرانسپورٹیشن سے تعلق نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ حکومت وقت پالیسی کن کو دیکھ کر بنا رہی ہے؟ جی بالکل، آپ کا بہت اچھا سوال تھا، مجھے بڑا اچھا یہ سوال لگا۔ دیکھیں ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے نا وہ بلا کر ایجوکیشنسٹ کو پوچھنا چاہیے کہ اب ہم یہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ جب ایسا معاملہ ہے جی پیٹرول کی قلت آئی ہے تو کسی ایجوکیشنسٹ کو بلائیں نا، آپ اس وزیر کو بٹھا رہے ہیں وہاں پر، اس بندے کو بٹھا رہے ہیں جس کی خود کے پاس BA کی ڈگری نہیں ہے، جس کو خود کو پتا نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے جو نا میں نے ورک کرنا ہے، میں نے کس طریقے سے لے کر چلنا ہے۔ وہ تعلیم کو وہ کیسے دیکھے گا؟ جب بندہ خود تعلیم یافتہ ہوگا، ڈاکٹریٹ کی ڈگری اس کے پاس ہوگی، اس کو پتا ہوگا ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی کائنات کے اندر ایجوکیشنسٹ ہو سکتا ہے؟ کیا حضور سے بڑا کوئی کائنات کے اندر کوئی بہت بڑی کرسیوں اور عہدوں والا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना, आपने फरमाया कि इल्म यानी तालीम हमारे लिए मौत और जिंदगी का सवाल है। किसी और चीज को तो नहीं कहा ना, मौत और जिंदगी का सवाल एजुकेशन को कहा गया। अब एजुकेशन के हवाले से आज के जो मिनिस्टर्स हैं, आज की जो जितनी भी काबीना है हमारी, वो हमें पीछे धकेल रही है उसी एजुकेशन को जिसके लिए हमारे कायद, जिसने पाकिस्तान को बनाया था, उसने कहा कि ये हमारे लिए मौत और जिंदगी का सवाल है। तो क्या हम एजुकेशन को पसे पुश डालते हैं? जब हमारे एजुकेशन की पॉलिसियां बनती हैं तो क्या उसमें एजुकेशनिस्ट बैठे होते हैं? बुखारी साहब आप बेहतर जानते हैं कि वहां पे एजुकेशनिस्ट नहीं बैठे होते, वहां पे सिर्फ इनके मानने वाले बैठे होते हैं। तो मैं ये चीज नहीं समझता। मैं समझता हूं अगर आपके बाकी मुल्क चलाने वाली काबीना को बैठाना है ना, तो आप डॉक्टर से कभी इंजीनियरिंग वाला काम नहीं करवा सकते, तो इंजीनियर से कभी डॉक्टरेट वाला काम नहीं करवा सकते। तो इसी तरीके से कि जब स्कूलिंग का सिस्टम आता है या एजुकेशन की बात आती है तो सबसे पहले यह बात आनी चाहिए कि मैं किसी सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट को बुलाऊं या एजुकेशन से ताल्लुक रखने वाली मुख्तलिफ एनजीओज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उन लोगों के साथ मीटिंग्स हों कि आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है। कोई इंपॉर्टेंट मकसद होता है ना किसी चीज को, तो उससे कंसर्न पर्सन को बुलाया जाता है। ठीक है, तो कंसर्न स्कूलिंग से कंसर्न पर्सन होते हैं स्कूल चलाने वाले और वो एजुकेशनिस्ट जो तालीम दे रहे हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर क्या कहा जाता है जी, सबसे पहले उनको उनकी जुबान को बंद किया जाता है। ठीक है जी, सबसे पहले जो स्कूलों को बंद करो, जो स्कूल चलाएगा उसको भी पकड़ो अंदर डालो, ये करो तो वो अंदर डालो, इसके ऊपर केस करो। यानी कि हम एजुकेशन को बहुत पीछे फेंक रहे हैं। आपने इशफाक अहमद का नाम सुना होगा जिन्होंने जाविया लिखा। उन्होंने कहा कि मैं किसी नॉर्वे के अंदर गया, नॉर्वे मुल्क के अंदर, तो वहां पर मेरा चलान हो गया। मैं बात को शॉर्ट करना चाहूंगा। मेरा चलान हुआ तो मैं गया किसी जबकि क्योंकि वहां पे चलान इस तरह नहीं होता यहाँ पाकिस्तान के अंदर ठोका चलान और चल भाई, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पे सिस्टम यह है कि वहां पे चलान खत्म करवाने के लिए आपको अदालत जाना पड़ेगा। अवाम बैठी होगी, अवाम के सामने आपको जो है ना उसका जवाब देना पड़ेगा। आप कहते हैं जी मैं वहां चला गया ना जब, तो अवाम बैठी हुई थी, मैं पाकिस्तान की तरह लेट हो गया थोड़ा सा, तो वहां पे टाइम की बड़ी पाबंदी है। मैं लेट हुआ तो जज ने मुझे पूछा जी आप इतनी देर लेट क्यों आए हैं, आपको चलान हुआ था। तो कहने लगे जी मैंने कहा कि मैं एक उस्ताद हूं और मैं आपके जो मुल्क के अंदर ना वो तालीम देने के लिए किसी कॉलेज में पढ़ा रहा था तो मुझे लेट हो गया। तो कहते हैं जज अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहने लगा कि टीचर इन कोर्ट, ये थी उस्ताद की रिस्पेक्ट। तो आप कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान, कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान था कि यार ये छोटा सा मुल्क है और ये इतना डेवलप कैसे है। कहते हैं उस दिन मुझे पता चला और मेरी जुबान पे एक अल्फाज थे, वो अल्फाज क्या थे कि आज मैं इस मुल्क की तरक्की का राज पा गया कि जो कौमें उस्ताद का इतना अदब करती हैं वो कामयाब कैसे नहीं हो सकती। तो यहां पे सबसे पहले क्या सिलसिला होता है जी, उस्ताद की जुबान बंद की जाती है कि ऐसे मामलात में हम जब मुल्क तरक्की कर सकता है